آج ہمارے سامنے شعبان کی 15ویں رات کے اعمال سے متعلق ایک صفحے کی یہ رہنما تحریر ہے۔ پہلی نظر میں تو لگتا ہے کہ بس یہ دعاؤں اور نمازوں کی ایک فہرست ہے، لیکن جب ہم نے اس کا جائزہ لیا تو ایک سوال ابھرا: کیا یہ محض عبادات کا ایک مجموعہ ہے، یا پھر یہ ایک رات میں مکمل روحانی، ذاتی اور سماجی تبدیلی کا کوئی جامع منصوبہ ہے؟ آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کریں گے کہ یہ ایک صفحہ کیسے ایک مکمل لائف ریسٹ کا بلو پرنٹ پیش کرتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ ہے، کیونکہ اکثر ایسی راتوں میں ہمارا دھیان صرف انفرادی عبادات پر ہوتا ہے، جیسے نماز، دعا، ذکر۔ لیکن یہ تحریر اس تصور کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ آپ کی روحانی ترقی کا انحصار صرف آپ کے اور خدا کے تعلق پر نہیں، بلکہ آپ کے اور معاشرے کے تعلق پر بھی ہے۔ یہ ایک 360 ڈگری اپروچ ہے، ایک طرح سے، جس میں آپ کی ذات کے ہر پہلو کو شامل کیا گیا ہے۔ بالکل، تو آئیے اسی 360 ڈگری اپروچ کو کھولتے ہیں۔ تحریر کا آغاز ہی ایک بہت طاقتور عمل سے ہوتا ہے: امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ یہ کوئی اتفاقی انتخاب نہیں لگتا۔ رات کا آغاز ہی قربانی اور حق پرستی کی سب سے بڑی علامت کو یاد کر کے کیا جا رہا ہے۔ بالکل، اور یہ آغاز ہی پوری رات کے لیے ایک سمت متعین کر دیتا ہے نا۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ روحانیت کا مطلب صرف سکون حاصل کرنا نہیں، بلکہ اصولوں کے لیے کھڑے ہونا بھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا گویا اس عہد کی تجدید ہے کہ ہماری زندگی کا ایک بڑا مقصد ہے، اور اس کے فوراً بعد جو دعائیں ہیں، جیسے اللہم بحق لیلتنا و مولودہا، وہ بھی اسی سمت کو مزید واضح کرتی ہیں۔ اور مجھے یہ بات بہت اہم لگی کہ ان دعاؤں کے ساتھ باقاعدہ حوالے دیے گئے ہیں، جیسے مفاتیح الجنان کا، جو دعاؤں اور اعمال کی ایک بہت مستند کتاب مانی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ یہ اعمال بے ترتیب نہیں، بلکہ ایک مستند روایت کا حصہ ہیں جو نسلوں سے چلی آ رہی ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنے کے برابر ہے۔ ذرا سوچیں، چند الفاظ میں کائنات کی سب سے بڑی حقیقتوں کا اعتراف، اللہ کی پاکی، اس کی حمد، اس کی بڑائی اور اس کی وحدانیت، یہ تو گویا پوری الہیات کا خلاصہ ہے۔ یہاں مجھے ایک بات بہت دلچسپ لگی۔ ایک طرف امام حسین کی زیارت ہے جو ایک انقلابی اور سماجی پیغام دیتی ہے، اور دوسری طرف یہ سادہ سی تسبیح ہے جو ایک بہت ہی ذاتی اور اندرونی احساس تشکر پیدا کرتی ہے۔ گویا آغاز میں ہی بتا دیا گیا کہ باہر کی دنیا اور اندر کی دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہی وہ توازن ہے جو اس تحریر کو غیر معمولی بناتا ہے۔ یہ ہمیں انتہاؤں سے بچاتا ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ صرف معاشرے کو بدلو اور اپنی ذات کو بھول جاؤ، اور نہ ہی یہ کہتا ہے کہ صرف اپنی عبادت کرو اور معاشرے سے کٹ جاؤ۔ یہ دونوں کو ایک ہی تصویر کے دو رخ قرار دیتا ہے۔ اچھا، تو اس تمہید کے بعد ہم تحریر کے مرکزی حصے کی طرف آتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں کہ اس رات کی بہترین دعا کیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ایک پورا عمل بتایا گیا ہے۔ اور یہ صرف ایک دعا نہیں، یہ ایک مکمل روحانی سفر ہے جسے چند مراحل میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اسے عمل کہنا ہی اس کی اصل روح کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ صرف پڑھنے یا مانگنے کی چیز نہیں، بلکہ کرنے کی چیز ہے۔ اس کی ساخت پر غور کریں تو یہ ایک ماہر نفسیات کے ڈیزائن کردہ سیشن کی طرح لگتا ہے، جو انسان کو مرحلہ وار ایک گہرے روحانی تجربے سے گزارتا ہے۔ تو اس سفر کا پہلا قدم ہے 2 رکعت نماز، اور اس میں بھی صورتوں کا انتخاب بہت خاص ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری میں سورہ توحید۔ یہ محض تلاوت نہیں، یہ ایک نظریاتی اعلان ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں، اس انتخاب کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ دیکھیں، یہ انتخاب دراصل آپ کی روحانی عمارت کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ سورہ کافرون میں آپ ہر قسم کے شرک اور باطل نظریات سے اپنی بیزاری اور لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرا راستہ الگ ہے، اور پھر فوراً سورہ توحید میں آپ خالص توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ تو عبادت کے آغاز میں ہی آپ اپنا نظریاتی قبلہ درست کر رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یعنی پہلے نفی لا الہ، جی، اور پھر اس بات الا اللہ۔ صحیح۔ نماز کے بعد فوراً تسبیح زہرا کا حکم ہے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ اس سے گنتی پوری کرنا تو نہیں ہو سکتا، اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ صرف گنتی پوری کرنا تو نہیں ہے، یہ رب سے تسبیح کے ذریعے بات کرنے کا انداز ہے۔ اس کا مقصد اللہ کی بڑائی، خوشیوں کی شکر محبت اور علم کے وظائف کو تسبیح سے جوڑنا ہے۔ اس کی ترتیب بہت خوبصورت ہے۔
آپ نماز کی جسمانی عبادت سے فارغ ہوئے اور اب آپ زبانی ذکر کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ ایک پل کی طرح ہے جو آپ کے جسمانی عمل کو آپ کے قلبی احساس سے جوڑتا ہے، اور یہ تسبیح خود ایک مکمل مراقبہ ہے۔ آپ اللہ کی پاکیزگی، اس کی نعمتوں پر شکر اور اس کی عظمت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ یہ آپ کو دعا کے اگلے اور زیادہ گہرے مرحلے کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتا ہے۔ اور وہ اگلا مرحلہ ایک طویل دعا ہے، یا من الیہ ملجأ العباد فی المہمات، یعنی اے وہ جس کی طرف بندے مشکل وقت میں پناہ لیتے ہیں۔ اس دعا کے الفاظ ہی اتنے طاقتور ہیں کہ وہ انسان کو اپنی بے بسی اور خدا کی لامحدود قدرت کا احساس دلاتے ہیں۔ بالکل، اس دعا کا متن محض حاجات کی فہرست نہیں ہے، یہ ایک مکالمہ ہے۔ اس میں آپ اللہ کی صفات گنوا کر اس کی حمد کرتے ہیں، پھر اپنی کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں، اور پھر اس کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی درخواست پیش کرتے ہیں۔ یہ تعلق قائم کرنے کا ایک فن ہے جو یہ دعا سکھا رہی ہے۔ یہ صرف مانگنا نہیں بلکہ مانگنے کا سلیقہ سکھا رہی ہے۔ اور اس مکالمے کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ شاید اس پورے عمل کا عروج ہے، سجدہ۔ یہ کوئی عام سجدہ نہیں، اس میں مخصوص ذکر پڑھنے کی ہدایت ہے۔ 7 مرتبہ یا رب، 7 مرتبہ یا اللہ، 7 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ مکمل سپردگی کا لمحہ ہے۔ یہ صرف سپردگی نہیں، یہ فنا کا لمحہ ہے۔ سجدے میں آپ اپنی سب سے بلند چیز، اپنا ماتھا، زمین کی سب سے پست سطح پر رکھ دیتے ہیں۔ یہ اپنی انا کو مکمل طور پر مٹانے کا علامتی عمل ہے، اور اس حالت میں آپ یا رب یا اللہ پکارتے ہیں۔ یہ تعلق کی انتہا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کوئی طاقت اور کوئی قوت اللہ کے سوا نہیں۔ اس حالت میں یہ جملہ کہنا دراصل اس حقیقت کا عملی اعتراف ہے کہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو ہے۔ یہ پورا سفر نظریاتی وضاحت، پھر زبانی شکر گزاری، پھر جذباتی التجا، اور آخر میں مکمل جسمانی اور روحانی سپردگی، یہ واقعی ایک مکمل پیکج ہے۔ اور اس کے آخر میں جو خوشخبری دی گئی ہے وہ اس پورے تجربے کو ایک امید پر ختم کرتی ہے کہ حاجات پوری کی جائیں گی، چاہے وہ بارش کے قطروں جتنی ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہ خوشخبری بہت اہم ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کی رحمت بندے کے عمل سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ یہ مایوسی کے ہر دروازے کو بند کر دیتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے خلوص سے یہ سفر طے کر لیا تو پھر یہ مت سوچو کہ تم نے کیا مانگا ہے، بس یہ یقین رکھو کہ دینے والی ذات کتنی بڑی ہے۔ تو یہ اس تحریر کا پہلا حصہ تھا جو ہمارے اور خدا کے درمیان عمودی تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کر گئی وہ یہ ہے کہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ تحریر فوراً اس گہرے ذاتی تجربے سے نکل کر ہمارے افقی تعلقات یعنی سماجی زندگی کی طرف آ جاتی ہے۔ اور یہی اس گائیڈ کا انقلابی پہلو ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آپ کا سجدہ اس وقت تک ادھورا ہے جب تک آپ کے سماجی معاملات درست نہ ہوں۔ اس کے بعد دیگر اعمال کی جو فہرست دی گئی ہے وہ دراصل اسی مرکزی خیال کی تشریح ہے۔ وہ اس روحانی توانائی کو عملی زندگی میں استعمال کرنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ اس فہرست کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے سماجی ذمہ داریوں کا ذکر ہے۔ صدقہ دینا، عزیز و اقارب سے معافی مانگنا، لوگوں کو معاف کرنا، کسی مومن کی پریشانی دور کرنا۔ یہ تو سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے کہ اگر خدا سے معافی چاہتے ہو تو پہلے جا کر اس کے بندوں سے اپنے معاملات ٹھیک کرو۔ بالکل، یہ عبادت کے تصور بھی بدل دیتا ہے۔ یہاں عبادت کا مطلب صرف مصلی پر بیٹھنا نہیں، بلکہ کسی کے دروازے پر جا کر معافی مانگنا بھی عبادت ہے۔ کسی کی مدد کے لیے اپنا مال خرچ کرنا بھی عبادت ہے۔ کسی کے دل پر لگے زخم پر مرہم رکھنا بھی عبادت ہے۔ یہ اس رات کی روحانیت کو بہت عملی اور قابل عمل بنا دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ کی روحانی ترقی کا راستہ لوگوں کے دلوں سے ہو کر گزرتا ہے۔ اس میں معافی مانگنا اور معاف کر دینا دونوں پر زور ہے۔ یہ کتنا مشکل کام ہے، خاص طور پر جب آپ کی غلطی نہ ہو، لیکن شاید یہی روحانی مشق ہے۔ یہ دراصل دل کو پاک کرنے کی مشق ہے۔ کینہ اور بغض ایسے بھاری پتھر ہیں جنہیں اٹھا کر آپ روحانی سفر پر تیزی سے نہیں چل سکتے۔ معاف کر دینا دراصل دوسرے پر احسان نہیں بلکہ اپنی روح کو اس بوجھ سے آزاد کرنا ہے۔ یہ تحریر ہمیں سکھا رہی ہے کہ اس رات اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے اپنے دل کو صاف کر کے جاؤ۔ سماجی اصلاح کے بعد اگلا قدم ہے ذاتی اصلاح، گناہوں سے دوری کا عہد۔
اور امام زمانہ کے حضور خود کو جلد تبدیل کرنے کا وعدہ، یہ ایک طرح کا خود احتسابی کا سیشن ہے نا؟ اسے ہم عہد تجدید کہہ سکتے ہیں۔ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ مجھ میں خامیاں ہیں، میں کامل نہیں ہوں، اور پھر اس بات کا عزم کہ میں ان خامیوں کو دور کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ صرف ماضی کے گناہوں پر معافی مانگنا نہیں، بلکہ مستقبل کے لیے ایک مثبت روڈ میپ بنانا ہے۔ یہ تبدیلی کا ایک حقیقی وعدہ ہے جو آپ خود سے اور اپنے امام سے کر رہے ہیں۔ اور پھر ایک بہت ہی عملی نکتہ آتا ہے جو اکثر روحانی گفتگو میں نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اپنے قضا واجبات کو انجام دینا، یعنی جو نمازیں یا روزے چھوٹ گئے ہیں انہیں پورا کرنا۔ یہ تو بہت ہی دنیاوی اور انتظامی سا کام لگتا ہے۔ لیکن یہ ذمہ داری کے احساس کی بنیاد ہے۔ یہ نکتہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ روحانیت ذمہ داریوں سے فرار کا نام نہیں، بلکہ انہیں بہترین طریقے سے نبھانے کا نام ہے۔ آپ نوافل اور مستحبات کے پہاڑ کھڑے کر دیں، لیکن اگر آپ کے ذمے فرض باقی ہے تو آپ کی عمارت کی بنیاد ہی کمزور ہے۔ یہ ہمیں حقیقت پسندی سکھاتا ہے کہ روحانی اڑان بھرنے سے پہلے اپنے زمینی فرائض کو پورا کرو۔ اچھا، اس فہرست میں مزید کچھ اختیاری اعمال بھی دیے گئے ہیں، جیسے دعائے کمیل، دعائے ندبہ، زیارت آل یاسین اور نماز جعفر تیار، جو ایک خاص اور طویل نماز ہے۔ یہ شاید ان لوگوں کے لیے ہے جو اس رات مزید عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ جی، یہ ایک طرح کا ایڈوانسڈ مینیو ہے۔ بنیادی کورس سب کے لیے ہے، لیکن جو لوگ روحانی طور پر مزید گہرائی میں اترنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ اضافی راستے بھی دکھا دیے گئے ہیں۔ اس میں ہر شخص کی ہمت اور استطاعت کا خیال رکھا گیا ہے۔ یہ لچک اس گائیڈ کو اور بھی قابل عمل بناتی ہے۔ اور آخر میں اس فہرست کا ایک بڑا حصہ امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب اعمال کے لیے وقف ہے۔ ان کے لیے کثرت سے دعا کرنا، دعائے فرج پڑھنا اور ان سے منسوب دیگر دعائیں اور نمازیں، یہ اس رات کے مرکزی نقطے کو واضح کرتا ہے۔ چونکہ یہ رات امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی رات ہے، تو اس رات ان سے تعلق قائم کرنا ایک فطری عمل ہے۔ یہ اعمال اس تعلق کو مضبوط کرنے کے طریقے ہیں۔ ان کے لیے دعا کرنا دراصل انسانیت کے بہتر مستقبل کے لیے دعا کرنا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری فکر صرف اپنی ذات تک محدود نہیں، بلکہ ہم پوری دنیا کے لیے انصاف اور امن کے منتظر ہیں۔ یہ اس رات کی خوشی کو ایک عالمی مقصد سے جوڑ دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ ایک صفحے کی تحریر دراصل ایک مکمل تربیتی ورکشاپ ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ خدا سے کیسے جڑنا ہے، خود کو کیسے بدلنا ہے اور معاشرے میں اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے۔ یہ صرف ایک رات کے اعمال نہیں، بلکہ پوری زندگی گزارنے کا ایک منشور لگتا ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت خلاصہ کیا۔ یہ واقعی ایک منشور ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ حقیقی روحانیت الگ تھلگ رہنے میں نہیں، بلکہ جڑنے میں ہے۔ خدا سے جڑنا، اپنے آپ سے جڑنا اور خدا کے بندوں سے جڑنا۔ اس میں مانگنے پر زور کم ہے اور بننے پر زور زیادہ ہے۔ یہ دعا سے زیادہ ایک عہد نامہ ہے، ایک بہتر انسان بننے کا عہد۔ اس پوری بحث کے بعد ایک سوال ذہن میں رہ جاتا ہے جس پر سوچنا چاہیے۔ اس رہنمائی میں عزیز و اقارب سے معافی مانگنا اور لوگوں کو معاف کرنا جیسے اعمال کو دعاؤں اور نمازوں کے برابر اہمیت دی گئی ہے۔ اس پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہماری روحانی ترقی کا راستہ دوسروں کے ساتھ ہمارے تعلقات کو بہتر بنانے سے کتنا جڑا ہوا ہے۔ کیا خدا سے تعلق اس وقت تک مکمل ہو سکتا ہے جب تک اس کے بندوں سے ہمارا تعلق ٹوٹا ہوا ہو؟